السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. اللہ مالک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، بغیر مانگے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، تو نے بغیر مانگے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ ہم تیرے بندے تیرے سامنے سوالی ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ دین اسلام، اس کے ارکان ہیں۔ اس کی مثال ایک بلڈنگ کی ہے۔ جیسے بلڈنگ بنانے سے پہلے بنیاد بھری جاتی ہے، پھر اس کے اوپر دیواریں کھڑی کی جاتی ہے، پھر اس پہ چھت ڈلتی ہے۔ اب جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی بلڈنگ دیر پا رہے گی۔ جتنا اس میں سریا ڈالیں گے، کنکریٹ ڈالیں گے، بنیادوں کو مضبوط کریں گے تو عمارت بڑی مضبوط رہے گی۔ اور اگر وہ ریت کی ڈھیری پہ کھڑی کر دی تو ہلکی سی ہوا کے جھونکے اور جھٹکے بھی اس کو زمین بوس کر دیں گے۔ آئیے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ 5 اس ارکان اسلام کہتے ہیں، یہ بنیادیں ہیں۔ ان 5 کو کوئی تسلیم کرے گا تو وہ مسلمان ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے تو اس کی یہ بلڈنگ مکمل نہیں ہے، یہ گر جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود برحق، اس کا کیا معنی ہے؟ جس کی حق کے ساتھ پوجا ہو۔ بعض لوگ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو عبادت تو دنیا میں کروڑوں خداؤں کی ہو رہی ہے۔ خالی ہندوازم کو ہی دیکھ لو آپ تو ان کے کروڑوں معبود موجود ہیں۔ کہیں برگد کا درخت دیکھ لیا تو وہاں گر گئے، کہیں اژدہا کھڑا پھنکارتا ہوا دیکھ لیا تو اس کے سامنے گر گئے، چوہے دیکھ لیے تو وہاں گر گئے، بن مانس دیکھ لیے تو وہاں گر گئے، مورتیاں بنا کے اس کی پوجا پاٹ الگ ہے۔ دنیا میں معبود بہت زیادہ ہیں، وہ پتھروں کی شکل میں بھی ہیں، مورتیوں کی شکل میں بھی ہیں، قبروں کی شکل میں بھی ہیں۔ صالحین کو بھی پوجا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کو پوجا کرتے تھے، اور یہ بیماری کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی بعض لوگوں میں ہے۔ یہ سب معبود ہیں، لیکن ان کی عبادت حق پر نہیں ہو رہی، باطل پہ ہو رہی ہے۔ جب یہ کہا جائے یہ معبودان باطلہ ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان کی عبادت باطل پر ہے۔ ان معبودان میں بعض اللہ کے نیک بندے بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے نہیں؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، انت قلت للناس، تو یہ لوگوں کو کہہ کر آیا تھا، یہ پیغام لوگوں کو تو دے کر آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ پوجنا شروع کر دینا۔ تو معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا بھی ہوتی ہے۔ تو جن کی پوجا ہو وہ سب باطل نہیں ہے، ان میں انبیاء ہیں، صالحین ہیں، ملائکہ ہیں، ہاں وہ عبادت باطل ہے، وہ عبادت حق پر نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کی حق کے ساتھ پوجا ہو. حق ہے میرے اللہ کا کہ اسے پکارا جائے یا اللہ مدد، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ مصیبتوں سے نکال دے. یہ پکار حق ہے اللہ کا. اب اگر کوئی نبی کو پکارے، کوئی ولی کو پکارے، کوئی فرشتے کو پکارے، کوئی کسی جن کو پکارے، یہ پکار باطل ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلی چیز کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ ایک اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کا حق ہے اسے پکارا جائے، اس کا حق ہے اس کو سجدے کیے جائے، اس کا حق ہے اس کو رکوع کیا جائے، اس کا حق ہے اس کے لیے ذبح کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس اللہ سے محبت ہو، اس اللہ سے پیار ہو، اس اللہ پر اتنا بھروسہ ہو کہ بندہ پھر کسی اور کے در کا سوالی نہ بنے. اور ہر در کا سوالی خالی رہتا ہے، رب کے در کا سوالی کبھی بھی خالی نہیں رہتا. تو جب اللہ کو پکارا جائے گا وہ عبادت حق پر ہوگی، جب غیر اللہ کو پکارا جائے گا وہ عبادت باطل پر ہوگی. اور یہ گواہی دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ڈائریکٹ اپنے بندوں سے ہم کلام ہو کر انہیں احکامات نہیں دینے، اپنے بندوں تک حکم پہنچانے کے لیے اللہ کسی رسول کو، کسی نبی کو منتخب کرتا ہے، پھر اس پہ وحی بھیجتا ہے، اس طرح احکامات اس تک پہنچاتا ہے. اللہ کا وہ نمائندہ، اللہ کا وہ رسول اللہ کے بندوں تک بات پہنچاتا ہے. تمہارے رب کا یہ حکم ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ حقیقت میں اللہ کی فرما برداری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ پہلا رکن ہے، یہ پہلی بات ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہونے کا معنی یہ ہے اب آپ کی پوری زندگی اس دائرے پر گھومے گی. کوئی بھی عمل کرنا ہو تو میں پہلے مصطفیٰ کو دیکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ جہاد ہے، وہ صدقہ ہے، وہ بیوی سے تعلقات ہے، وہ ماں باپ سے تعلقات ہیں، وہ کاروبار کا طریقہ ہے، وہ معاشرت ہے، معیشت، زندگی کا کوئی مسئلہ ہے. شادی کرنی ہے تو مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، فوتگی ہو گئی ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں امام الانبیاء، امام کائنات ہمارے لیے رہبر، رہنما، آئیڈیل نہ ہو. دیکھنا صرف رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. اللہ نے ان کے ذریعے اپنے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں. یہ اتھارٹی اب اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی کی نہیں کہ میں جو عمل کروں میں اس کو دیکھ لوں، میں اس کو دیکھ لوں، فلاں نے یوں کہہ دیا اور فلاں نے یوں کہہ دیا، وہ یہ کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے. معنی یہ کہ ہم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نمائندہ نہیں مانا. اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. نمائندہ کا معنی یہ ہے کہ اب ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کو سکھا دی، ایک ایک بات دین کی آپ کو پہنچا دی. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس حال میں ہمیں چھوڑ کر گئے کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کا علم بھی ہمیں دے کر گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول اللہ مان لیا تو اب میری زندگی میں ہر عمل اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ میں یہ دیکھوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے. جب میں نے اس شہادتین کو تسلیم کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، اب اسلام میرے اوپر فرض کرتا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ کہ میں نماز قائم کروں. یہ نماز یہ دین کا ستون ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار ہو گیا، میرے شناختی کارڈ میں مسلمان مذہب کے خانے میں لکھا گیا، ماں باپ نے بچپن میں میری ختنیں کروا دی، سنتیں ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب نماز دل مسلمان ہے. یہ دل مسلمان اگر ہوگا تو اللہ کی پکار پہ فوراً جھکے گا، اور اگر یہ اللہ کی پکار پہ نہیں جھکتا تو ایمان اس کے دل کے اندر راسخ. پھر نماز ہمارے اوپر فرض ہے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے مال دے دیا، اب اس مال میں سے جو اللہ نے نصیب رکھا ہے غریبوں کا، فقیروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسافروں کا، فی سبیل اللہ کا، وہ حق ان تک پہنچانا، وحج البیت، اور اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کا حج، جس کو اللہ استطاعت دے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، وصوم رمضان، پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو فرض ہے مسلمانوں پر کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے ان 5 ارکان سے جو اس حدیث میں بیان ہوئی، اگر ان میں سے کوئی ایک رکن کا بھی انکار کر دے تو اس نے اس عمارت کو گرا دیا۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، یہ فرائض جو اللہ نے مقرر کی ہیں اس کو ادا کرتا رہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے اس نے ایڈمیشن لے لیا، دیکھیں نا کالج میں جاتا ہے بچہ، میٹرک کے بعد ایڈمیشن ہو گیا، نام لکھا گیا کالج کی لسٹ میں، رول نمبر مل گیا اس کو، اب اس کے بعد یہ کلاس میں جائے نہ، یہ پڑھے نہ، یہ سبق یاد ہی نہ کرے، یہ امتحان میں پیش ہی نہ ہو اور اسے فیل کر دیا جائے، اور پھر یہ روئے پیٹے کہ مجھے کیوں فیل کیا ہے، میں تو ایڈمیشن فیس بھری تھی۔ تو کیا کہیں گے؟ وہ ایڈمیشن تھا، اس کے بعد پھر جو پریکٹس کرنی تھی وہ آپ نے نہیں کی۔ تو لا الہ الا اللہ میرا اور آپ کا ایڈمیشن ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس ارکان اسلام میں وہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک طرف اللہ کی وحدانیت ہے کہ سچے دل سے یہ اقرار کیا جائے کہ اللہ معبود برحق ہے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، بیماریاں ٹالنے والا ہے، مصیبتیں دور کرنے والا ہے، آزمائشوں سے نکالنے والا ہے۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے، پھر وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اسے پکارا جائے، اس سے مانگا جائے، اس پر بھروسے کیے جائیں، اس سے ڈرا جائے۔ ایسا ڈر اور کسی کا نہیں کہ اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے پکڑ بھی سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے۔ کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اللہ سے فرار نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ کی چٹان کے اندر آپ سرنگ بنا کے وہاں پہنچ جائیں، اللہ آپ کو وہاں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اب ایسا ڈر کسی اور کا نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کہ قبر کے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ گاڑی روک کر پہلے بابا جی کی صندوقڑی میں کچھ چندہ ڈالتا ہے غلے میں، پوچھو کیوں ڈالتے ہو؟ جی سائیں سہیلی سرکار کا مزار ہے، نہ ڈالیں گے چلتی گاڑی کو پیر الٹا کر دے گا۔ وہ پیر جس کو الٹا سیدھا کر کے نہلایا گیا تھا مرنے کے بعد، جس کو قبر میں اتارا گیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا، لیکن اب اندر جا کے اس کی پاور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ چلتی گاڑیاں جو چندہ نہیں دیتی پیر کو، انہیں الٹا کر دیتا ہے۔ اگر ایسا خوف ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنانا ہے۔ وہی اللہ ہے جو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ جب رازق، خالق، مالک اللہ ہے تو عبادت کا حقدار بھی صرف ایک اللہ ہے۔ اب اس اللہ کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کر لیں، آپ نیک کو شریک کریں یا بد کو، فرق نہیں پڑے گا، ایمان کا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص شیطان کی پوجا کرے، ایک پارٹی ہے نا ابلیس کو پوجنے والی، وہ شیطان کی ہمدرد ہے، تو ہم کہیں یہ تو کفار ہیں۔ اور اگر کوئی سیدنا علی کی پوجا کرنے لگیں گے، نہیں ہے، سیدنا علی تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ان کی پوجا جائز ہوگی۔ اللہ کی عبادت میں نیک کو شریک کر لو یا بد کو شریک کر لو، مشرک کا ٹھپا اسلام کی طرف سے لگ جائے گا، کیونکہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا و یکتا ہے، اس نے کسی کو پارٹنر بنایا ہی نہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ جنا گیا ہے، نہ اس نے جنا ہے، نہ اس کی نسل ہے، نہ وہ کسی میں سے ہے، نہ کوئی اس میں سے ہے، وہ تنہا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت کیجئے۔ اگر اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا تو پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے 18 انبیاء کا ذکر کیا، ان کی تعریفیں کی، اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا،
یہ 18 انبیاء کی جماعت جن کا ذکر ہوا ہے، جن کی اللہ نے تعریفیں کی ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ بھی شرک کرتے ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ نبیوں کے سرتاج ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے افضل نہ کوئی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ رب کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا عمل آپ کے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیو، اپنے دامن کو شرکی غلاظتوں سے بچائیے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئیے۔ اس اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت پر ایمان لے کے آئیں۔ آپ کے بعد نبوت کے دعوے دار تو آئیں گے، آپ خود بتا کر گئے کہ میرے بعد 30 کے قریب ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور اہل علم نے لکھا یہاں 30 سے مراد عدد نہیں کثرت ہے، کہ زیادہ لوگ آئیں گے، کثرت سے یہ اعلان ہوں گے۔ مسلمہ کذاب سے چلا معاملہ اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ کہیں کوئی عورت دعویٰ کر دیتی ہے کہ میرے اوپر بھی وہی شروع ہو گئی، اور کہیں کوئی مرد دعویٰ کرتا ہے۔ نبوت کے دعوے دار سے دلیل نہیں مانگی جاتی، نقطہ یاد رکھیے۔ کئی لوگ ہمیں کلپ بھیجتے ہیں، دیکھیے جی یہ فلاں عورت نے، فلاں مرد نے، فلاں شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ آپ اس کا رد کریں۔ نبوت کے دعوے دار سے دلیل کا سوال ہی نہیں کیا جاتا، پوچھا ہی نہیں جاتا کہ تیرے کیا دلائل ہے، میں تجھے نہیں، سیدھا جملہ کہا جائے گا یہ دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے۔ اگر پہلے کلمہ گو تھا تو مرتد ہے۔ مسلمان سٹیٹ پر اس کا خون بہانا واجب ہے، کس پر؟ عوام پر نہیں۔ یہ نقطہ میں ہمیشہ دہراتا ہوں کیونکہ اس کی بنیاد پر ہمارے علاقوں میں فتنہ پھیلتا ہے کہ جی یہ گستاخ رسول ہو اسے مار دو، یہ گستاخ رسول ہو اسے مار دو۔ بھائی یہ مار دھاڑ آپ کے ذمے اللہ نے نہیں لگائی، یہ اسلامک سٹیٹ کے ذمے لگائی ہے۔ جہاں جرم ہو رہا وہاں کا مسلمان بادشاہ اس پر لازم ہے کہ اس جرم کو ختم کرے۔ آپ پولیس تک، فوج تک، عدلیہ تک، حکومت تک رپورٹ پہنچا سکتے ہیں، خود قاضی اور پولیس مین بن کر اپنا فرض نہیں ادا کر سکتے، یہ آپ کا فرض ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ نبوت کا دعوے دار ہے تو فوراً کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی، میرے بعد آئیں گے کذابون دجالون، جھوٹے بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، اور اس دعوی نبوت کے بعد وہ کفار بھی ہوں گے۔ ان کے دلائل نہیں ان سے مانگے جائیں گے، تحقیق نہیں کی، اچھا دیکھیں شاید کوئی دلیل ہو۔ اگر یہ شاید کا شک دل میں آ گیا تو کلمہ کا یقین ختم ہو گیا۔ ایمان کی شرطوں میں سے ہے یقین، شک نہ ہو۔ تو یقین کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کوئی رسول نہیں آ سکتا کسی شکل میں، نہ اعلان کرنے والا اور نہ خفیہ انڈر گراؤنڈ، دونوں شکلوں کے اندر راستے بند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور قیامت تک، قیامت کی دیواروں تک آپ اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، اسے میری نبوت کی خبر پہنچتی ہے اور وہ ایمان نہیں لے کر آتا، اگر ایمان لے آتا ہے، پہلے نبی پر بھی ایمان تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، اور رسول اللہ پر بھی ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی یہودی اور عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے خبر ہو جائے، اور خبر ہونے کے بعد تعصب میں یا جہالت میں یا کسی بنیاد پہ وہ امام الانبیاء، امام کائنات پر ایمان نہ لے کر آئے، تو یہ شخص کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی پہلی عبادتیں اور ریاضتیں سب کی سب برباد ہو جائیں گی۔ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن وہ نماز ہے۔ نماز اللہ مالک نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اور اس پر شریعت محمدیہ کے اندر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ بھائی تھوڑے سے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیوں کو جگہ مل جائے۔ یہ جگہ خالی ہے، ادھر ہو جائے، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ اللہ مالک فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز قائم کرنے کا اسلام میں حکم ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ یہ حکم ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ 20 جگہ پر شریعت محمدیہ میں کتاب و سنت کے دلائل میں اس نماز کا حکم دیا گیا، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو ایمان لے آئیں، مسلمان ہونے کے، مومن ہونے کے دعوے دار بن جائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانا خالی یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، ارکان اسلام، ارکان ایمان، اس کو مان لینا ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرے، ایمان لائے، شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد عمل صالح شرط ہے۔ اور عمل صالح کے لیے ایک چھوٹی سی بنیادی چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو عمل میں کر رہا ہوں کیا وہ عمل نیک ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہوں جو عمل میں کر رہا ہوں کیا وہ عمل نیک ہے؟ کرنے کو تو ہم ہر بندہ ہی نیک عمل کے لیے دوڑتا ہے بیچارہ، ہر شخص کی محنت ہے کوئی اچھا کام کر جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ نیک عمل ہونے کے لیے لازم ہے اس میں 2 چیزیں ہوں، یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، رکیے سوچئے یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، اخلاص پہلی شرط ہے۔ اگر پہلی شرط موجود ہے تو ایک سیڑھی آپ نے ایک سٹیپ پر قدم رکھ لیا، ایک کام آپ نے کر لیا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ صرف اللہ کے لیے کام کیا جائے گزارا نہیں ہوگا، دوسری شرط بھی لازمی ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنے مزاج سے کر رہا ہوں، اپنی عادت کے تحت مجبور ہو کے کر رہا ہوں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ عمل صالح کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، وہ عمل اپنی مرضی، قوم کی مرضی، پنچایت کی مرضی، جرگے کی مرضی، قبیلے کی مرضی نہیں، وہ عمل ہو محمد الرسول اللہ کی مرضی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دفعہ کہو گے آپ پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں، ابھی کوئی شیخ اگر کھڑا ہو جائے کہ جو مجھے 1 ریال دے گا میں اسے 10 ریال دوں گا، کیا خیال ہے لائن ٹوٹے گی اس کے آگے سے؟ کئی تو ریال لے کے دوبارہ لائن میں لگ جائیں گے، انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے پھر لے لو، صحیح ہے کہ نہیں؟ 1 ریال دے کے 10 دو تو لائن نہیں ٹوٹے گی۔ قربان جائے میرے رحمان رحیم مولا کی رحمتوں پہ، وہ فرماتا ہے میرے حبیب پر درود پڑھو، تم 1 پڑھو گے میں 10 رحمتوں کا نزول فرما دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمل خالص اللہ کے لیے اور عمل خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ قوم کیا کہتی ہے، قبیلہ کیا کہتا ہے، رواج کیا کہتا ہے، برادری کیا کہتی ہے، مسلمان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیطان آئے گا آپ کو بہکانے کے لیے، وہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، شادی پہ ڈھول ڈھماکے گانے باجے مہندی ابٹن، یہ ساری رسمیں نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، مرنے پہ 3 7 40 9 10 قل برسی یہ نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے ایک بہت بڑا بت ہے، ہنومان ہے یہ جس کو پوجا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں ایک اور جملہ یاد کر لیجئے، لوگ کیا کہیں گے یہ ہماری ٹینشن نہیں، ہماری ٹینشن یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ہماری کیا فرماتا ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ایک اللہ راضی ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے اور ایک اللہ راضی ہو جائے، سودا کامیاب ہے یا نہیں؟ اور ساری دنیا راضی ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے، اس سے بڑا خسارہ کوئی اور ہوگا؟ تو جو ایمان لے کر آئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں، اگلی شرط کیا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر وہ نیک اعمال کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب رزلٹ نکلنے لگا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار، اعمال صالح، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رزلٹ کیا نکلے گا؟ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر پھر ان کے اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ان کو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، اس خوشخبری کا لائق ہمیں اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن کے کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی، سن رہے ہیں، اللہ سب اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس گروہ میں شامل فرما دینا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پہ کوئی غم ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اہل ایمان پہ۔
اہل ایمان کسی پریشانی میں نہیں ہوں گے، اپنے ایمان کے نور کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ایمان لے کے آئے، عمل صالح کی، نماز پڑھی، زکوٰۃ ادا کی، اب یہ قیامت کے دن اتنا عظیم رزلٹ پا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، نہ ان کے اوپر کوئی اداسی ہے، نہ ان پہ کوئی غم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اہل ایمان اور کفر کے درمیان تقسیم قرار دیا ہے، عہد قرار دیا ہے، یہ عہد و پیمان ہے، یہ فرق کرنے والی، یہ فرق کر دینے والی، یہ مسلمان ہے، یہ کافر۔ کس چیز کو قرار دیا؟ وہ نماز کو قرار دیا۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ پیارے بھائی، بڑا مختصر قصہ ہے قرآن حکیم میں۔ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں آئے جہنم میں؟ کیا گناہ تھا تمہارا؟ کیا خطا تھی تمہاری؟ کیا جرم کر کے آئے؟ کس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا؟ لم نک من المصلین، کیا جواب دیں گے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ارکان اسلام پر بھی اگر غور کر لیں میں اور آپ تو اسی نتیجہ پر ہم پہنچیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کر لیا۔ اب زکوٰۃ کس پہ ہے؟ جس کے پاس نصاب ہوگا، پیسہ ہوگا، 7.5 تولے سونا ہوگا تو آپ اس میں سے 2.5% نکالو گے، اتنا مال ہوگا تو نکالو گے۔ دیہاڑی دیار مزدور کے اوپر تو زکوٰۃ بیچارے کے پاس ہے ہی، مال ہی کچھ نہیں، جس نے روز کمانا، روز کھا جانا، سٹاک ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ تو زکوٰۃ سے غریبوں کی جان چھوٹ گئی۔ رمضان کے روزے، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو گنجائش نکل آئے گی، مسکین کو کھانا کھلا دو تم بچے رہو۔ حج کس پہ ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، پیسہ ہے۔ حج، زکوٰۃ، روزے، ان 3 سے بعض لوگوں کے لیے گنجائش رخصت کی نکل آئے گی۔ نماز سے بھی کسی کے لیے گنجائش نکلتی ہے کہ آج تو نا وہ T20 میچ لگا ہوا ہے، آج کی نماز مولوی صاحبہ ماں کا ہوا، آج کی نماز کا نہیں کہنا ہمیں، آج تو کرکٹ میچ ہے، آج فٹ بال کا میچ ہے، آج تو فلاں دن ہے، آج فلاں دن ہے، آج تو ہماری شادی ہے، ساری عمر نماز پڑھتے ہیں، شادی والے دن بھی دلہن کو کہو نماز پڑھیں گے تو لاکھ روپیہ لگا کے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوں، ابھی تم نماز کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ کی ایک نیک بندی کا واقعہ اسی سعودی عرب کے اندر ہم نے اخبارات میں پڑھا۔ نیک مسلمان عورت تھی، تیار ہو کے دلہن بن کے آئی، اپنے خاوند کے گھر پہنچ گئی، پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی اسے، نماز عشاء کا ٹائم نکلنے لگا تو وہ اٹھی کہ میں وضو کر کے نماز پڑھتی ہوں، تو اس کی سہیلیوں نے سب نے اسے روکا کہ اتنے ہزاروں ریال لگوا کے تجھے تیار کیا ہے، جس کے لیے تیار ہوئی ہے اس نے تو بھی ایک نظر بھی تجھے نہیں دیکھا، وضو کر لے گی سارا میک اپ اتر جائے گا۔ یہ میک اپ بھی تو بڑا فتنہ ہے نا، جب میک اپ کی حالت میں انسان دیکھتا ہے کہ تو واہ ماشاءاللہ اللہ نے کیا خوبصورت چیز دی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ صبح اٹھ کے منہ تو کیا نکلنا ہے، وہ ہیل ہی رہتی سی، وہ 2 دفعہ دیکھتا ہے کہ نہیں کوئی گڑبڑی ہے صحیح، تو اسے کہا کہ بی بی تو صبر کر، آج کی نماز نہ بھی پڑھی یا لیٹ نائٹ بھی پڑھ لی، کوئی کنسیشن کر لے اپنے ساتھ۔ اس نے کہا میں اللہ کی بندی ہوں، اپنے خامن کی بیوی بعد میں ہوں، رب کی بندی پہلے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کا وقت ہو اور میں اللہ کے سامنے سر سجدے میں نہ رکھوں اور اپنے جیسے کسی بندے کو راضی کر کے رحمان کو نواز کر لوں۔ اٹھی، اس نے وضو کیا اور جب سجدے میں سر رکھا وہیں پہ اللہ نے روح قبض کر لی۔ یہ قیامت کے دن اٹھے گی تو سجدے کی حالت میں اٹھے گی۔ تو پیارے بھائی، نماز کی کسی حالت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، ہاتھوں کے اشارے نہیں ہوتے، آنکھوں کے اشارے کر لو، بھائی وضو نہیں ہوتا تیمم کر لو۔ کسی حال میں کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ نماز کس حال میں چھوڑی جا سکتی ہے، کہ اگر پاگل ہو گئے ہو تو پھر تمہارے پر نماز نہیں، اگر عقل سلامت ہے، ہاں بندہ سویا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، اٹھے گا تو نماز ادا کرے گا، بندہ بھول گیا ہے یاد آتے ہی نماز ادا کرے گا۔ اور جس بھائی کو پتا ہو کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو چکی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، آوازہ پڑھ چکا ہے، حی علی الصلاۃ، مؤذن نے کہہ دیا ہے،
اور پھر سوتا رہے، کیونکہ رات 2 بجے تک اس نے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پہ لگے رہنا ہے۔ تو بڑا مختصر جواب ہوگا جہنمیوں کا، لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے۔ اس نماز کے لیے ذرا اپنی گریبانوں میں جھانکیے، غور کیجئے، خاص طور پہ فجر کے نمازی، فجر کی نماز آپ دیکھتے نہیں 8 بجے کے قریب جب ڈیوٹی شروع ہوتی ہے تو سڑکیں، جو بھی آپ میپ لگائیں گے گوگل پہ کہیں جانے کے لیے، لوکیشن لگائیں گے میپ پر، تو کیا آپ کو ریڈ نظر آئے گا، رش ہی رش ہے، ادھر بھی رش، ادھر بھی رش۔ یہ سارے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ رزق کی تلاش میں، ایسے ہی ہے، رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اور صبح 5 بجے مسجدیں خالی ہیں، کہ امام صاحب ہے، مؤذن ہے، 2-4 بابے بوبے ہیں بیچارے، مسجدیں خالی ہیں۔ رازق کو تلاش کرنے کے لیے بستر نہیں چھوڑا جا رہا، رزق کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں۔ بھائی جس کے ہاتھ میں ساری کنجیاں ہیں، ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ، ہمارے ایک بہت بڑے عالم علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے بھائی، وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبی میں بارہا ان سے ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی۔ فجر کی نماز ذکر اذکار ہوگی، وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ان کی دعائیں شروع ہو جاتی، سورج نکلنے تک لگے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر اشراق پڑھ کے واپس آنا۔ تو ہمارے ایک بھائی نے ان سے پوچھا کہ شیخ اتنی لمبی دعائیں مانگتے کیا ہو؟ تو جواب میں کہنے لگے، بیٹا چاہے ہسپتال میں لمبی لائنیں لگا کر ڈاکٹروں کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور چاہے صبح صبح یہاں اپنے رب کو اپنی ساری کمزوریاں بتا دو کہ اللہ میں تو بڑا ہی کمزور ہوں، اللہ تو ہی عافیت دے گا تو بچوں گا، اگر تو عافیت نہیں دے گا میں تو ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کا ذکر قوت ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر میں ذکر اذکار کرتا ہوں تو اس کی قوت پورے دن میرے جسم میں رہتی ہے۔ اور جس بیچارے کو فجر پڑھنا ہی نصیب نہیں ہے، وہ 8 بجے پڑھتا ہے یا 9 بجے پڑھتا ہے یا ڈیوٹی کے ٹائم پہ اٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ سب سے اہم توحید کے بعد دین اسلام کا حکم ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس میں بچوں پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ بچوں کے ساتھ لاڈ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اسلام بچوں پہ سختی کا حکم دیتا ہے اس نماز کی بنا پہ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال پہنچ جائے۔ وَضْرِبُوهُمْ، ان کی پٹائی کرو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو ماں باپ کو اجازت ہے کہ اپنے بچوں کی پٹائی کر کے پڑھائیں۔ کیا خیال ہے بچہ ٹیوشن پہ نہ جائے تو پٹائی ہوتی ہے؟ ٹیوشن پہ نہ جائے، اسکول کا ہوم ورک نہ کرے تو بچے کی پٹائی ہوتی ہے؟ ماں سے بدتمیزی کرے تو پٹائی ہوگی، بہنوں سے بدتمیزی کرے پٹائی ہوگی، شیخ جی کا بیٹا دکان کھولنے صبح صبح نہ جائے تو پٹائی ہوگی۔ کیا کبھی میں نے اپنے بچوں کو حکم دیا یا ان پہ سختی کی کہ بیٹا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ ایک عورت نے ایک عالم سے سوال کیا کہ شیخ وہ دل نہیں چاہتا فجر پہ بچوں کو اٹھانے کو کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے، تو میری شفقت ممتا وہ اس کو برداشت نہیں کرتی کہ صبح صبح بچے ٹھنڈ میں اٹھ کے جائیں۔ تو شیخ کہنے لگے اچھا تیرے گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے اور دھواں اٹھ رہا اور بچے سوئے ہوئے ہوں تو کیا خیال ہے، انہیں سوتا رہنے دے گی؟ کہتا میں رضائیاں کھینچ کھینچ کے انہیں اٹھاؤں گی، پانی پھینک پھینک کے اٹھاؤں گی، ان کی جان بچانا ہے اس وقت، اب یہ شفقت نہیں ہے کہ وہ سوتی رہیں۔ تو کہا اللہ کی بندی ان کو جہنم سے بچانے کے لیے فجر کی نماز پہ اٹھا لے، یہ ماں کی سب سے بڑی شفقت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دے، اور 10 سال کے ہوں تو پھر ان کی نماز نہ پڑھنے پہ پٹائی کریں۔ فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستر ان کے الگ کر دیں۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اب بھائی بھائی آپس میں اکٹھے ایک کمبل میں نہ سوئیں، بہن بہن ایک بستر میں ایک کمبل میں نہ سوئیں، بچوں کے بستر الگ کر دیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اقامت کا ہوا ہے، نماز کا قائم کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے؟ نہیں، صرف نماز پڑھ لینا نماز قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ پڑھنا، آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جس طریقہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائی، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ نماز بعض لوگوں میں مشہور ہے جی وہ سجدے ہی دینا، اللہ کو 2 سجدے جیسے مرضی دے لو، جیسے مرضی دے لو، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کریں۔
اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے، پوچھتے کتنے عرصے سے نمازی ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا تو نے تو ایک بھی نہیں پڑھی، تو نے ایک بھی نہیں پڑھی، اور یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتا، مصطفیٰ کی فطرت پہ تیری موت بھی نہ ہوتی۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، آپ بقالے پہ جا کر کوئی چیز خریدیں اور آپ کی جیب میں ریال کی بجائے روپیہ ہو تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں وہاں سٹیمپ گورنمنٹ آف سعودیہ کی چلتی ہے، آپ لے آئیں بابا جینا صاحب والا یا گاندھی صاحب والا تو وہ اس اسٹیٹ میں نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن جو اسٹیٹ لگے گی وہاں بھی ایک سکہ چلے گا، اور وہ پتہ کون سا ہوگا؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ فرق ہوں گے لوگوں کے اندر، اس کی نماز قبول ہے، اس کی مردود ہے۔ فرق کون کرے گا؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت، میرے نبی کا طریقہ۔ میری مرضی، آپ کی مرضی، اس کی مرضی، اس کی مرضی، اس حضرت کا قول فلاں بابا جی کا نہیں۔ یہاں ایک ہی سکہ چلنا ہے قیامت کی۔ نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، صدقہ محمدی، جہاد محمدی، ایک ایک عمل میں مصطفیٰ کو لے کر اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہی اپنے پیارے حبیب کو ہے، اس کا طریقہ لے کے آؤ۔ تو نماز کو ہمیشہ پڑھا جائے، آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، اور جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اس نے نماز کو قائم کیا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور اس کا معنی ہے نشو و نما اور پاک کرنا۔ جو صاحب حیثیت ہے، جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو اللہ نے اس پر پھر فرض کیا ہے کہ تو غریبوں کا حصہ نکال، تاکہ مال سرکل میں رہے اور انسان کو غریبوں فقیروں کا احساس بھی باقی رہے۔ جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، پیسے کی شکل میں ہے، گائے بکریاں ہیں، جانور ہیں، ہر چیز کے الگ الگ نصاب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جو زکوٰۃ دینے میں سستی کرتے ہیں، صرف ایک روایت سن لیجئے، قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں زکوٰۃ نہیں نکالی، سونا چاندی والوں کو، ان کے سونا چاندی کو جہنم کی آگ کی سلیٹیں بنا کر آگ پہ تپا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ جن کے پاس جانور تھے اور انہوں نے ان جانوروں میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، ان جانوروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اونٹ، گائے، بکری اپنے پاؤں کے نیچے انہیں رونتے رہیں گے، یہاں تک کہ پوری انسانیت حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گی، اور یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، جس کا حساب پورا ہو گیا، جس کی سزا پوری ہوگی، اللہ معاف کرنا چاہے گا معاف کر دے گا، جس کی سزا اور باقی ہوگی اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور یہ ایک دن کتنا لمبا ہے جی؟ 50,000 سال لمبا یہ ایک دن ہوگا۔ یہاں زکوٰۃ بچا بھی لوگے، کس کے لیے؟ آپ مرے اور وارثوں نے کھا لی، لیکن اگلے جہان عذاب کس کو ہوگا، سزا کس کو ہوگی؟ تو پیارے بھائی، یہ ارکان اسلام ہیں، ان پہ غور کیجئے اور ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کیجئے۔ اللہ مالک کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پلنٹی لگ گئی ہے۔ جب زکوٰۃ کو پلنٹی سمجھ لیں، جرمانہ سمجھ لیں، تو سمجھ لو پھر یہاں ایمان کا معاملہ، وہ پھر ہیلے بہانے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا جی۔ وہ زکوٰۃ لگتی ہے سال پورا ہونے پہ، تو 1 سال سے 1 مہینہ پہلے اپنی بیگم کو گفٹ کر دو، کسی دوست کو گفٹ کر دو، اور جب گفٹ سال پورا ہو گیا اب اس گفٹ سے واپس اپنے پاس منگوا لو۔ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وہ شیطان تمہارے اندر نفس میں بیٹھا ہے، تم اس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو۔ خالق و مالک تو تمہارے دل میں آنے والے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ نے فرض کیا ہے، تو اللہ کا فرض کیا ہو اس کو ادا کیجئے۔ اسلام کا چوتھا رکن حج ہے، جو صاحب استطاعت ہے، یعنی اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے اس نے خرچہ نکال دیا، اس کے باوجود بھی اس کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے، احرام باندھے، اللہ کے گھر کی طرف جائے، طواف کرے، سعی کرے، مینا میں پہنچے، وقوف عرفہ کرے، یہ سارے اعمال کرے۔ اور جو استطاعت کے مطابق حج نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، استطاعت ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اور اگر وہ حج کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، مال بھی پاک ہے، نیت بھی پاک ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ زور دوں گا نیتوں پر۔ یہ جو احرام پہنتے ہی سیلفی، کعبہ میں آتے ہی سیلفی، عرفے میں پہنچتے ہی سیلفی، یہ سیلفیاں جو ہیں
نیت کا جنازہ نکال دیتی. کیوں کر رہے ہو تصویر؟ کس کے لیے؟ اللہ کو دکھانی ہے، وہ تو خود جانتا ہے. فیس بک پہ لگانی ہے، پبلک کے اندر تذکرے کرنے ہیں. تو اخلاص کا تو بیڑا غرق ہو گیا. کیا رہا اس پیسے کا؟ اخلاص ہو، سنت کے مطابق ہو تو رزلٹ کتنا عظیم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. جس نے حج مبرور کیا سوائے جنت کے پھر اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے. حج مبرور کون سا ہے؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا، کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں کی، گناہ کے کام نہیں کیے، وہ ایسے لوٹتا ہے گویا آج اپنی ماں کے بطن سے اس دنیا پہ آیا. معصوم بچے کے ذمہ گناہ کوئی نہیں. اس طرح حج کرنے والا، سنت کے مطابق حج کرنے والا، اخلاص کے ساتھ حج کرنے والا، اس میں گناہوں سے بچنے والا، بے حیائی کی باتوں سے بچنے والا اللہ کے ہاں یوں اجر پاتا ہے. اسلام کا 5واں رکن رمضان کے روزے رکھنا یہ مسلمانوں پہ فرض ہے. ہاں کوئی بیمار ہے تو اس بیماری کی وجہ سے پھر اسے گنجائش ہے. ایسا بیمار جس کو شفا کی امید ہے تو شفا یاب ہونے کے بعد رکھے گا. مسافر ہے، سفر ختم ہونے کے بعد رمضان کے بعد گنتی پورا کرے گا. ایک مستقل بیمار ہے تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. یہ ہر عاقل پر، بالغ پر، صحت مند پر، باشعور مرد اور عورت پر اللہ نے فرض کیے ہیں. صبح سے لے کر رات تک، سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا اور اپنی نفسانی جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزہ ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا؟ یہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر. اللہ نے حکم دیا، اللہ نے منع کر دیا. اب تنہا بھی بیٹھا ہوگا تو اس کے منہ میں پانی، لقمہ، کوئی چیز کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت میں حلال کاموں سے بھی رک جاتا ہے. مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے. کیوں؟ لعلکم تتقون. تقوی کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جب اللہ کے منع کرنے سے تم حلال کام سے رک جاتے ہو تو کیا خیال ہے افطاری ختم ہوتے ہی، افطاری کرتے ہی، روزہ ختم ہوتے ہی ٹھیک ہے چلے گی. آپ نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پانی نہیں پیا. کیوں؟ جی پانی حلال ہے، شربت حلال ہے، کھانا حلال ہے، آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. تو افطاری کے بعد جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ حلال ہو جائے گی. جب آپ اس خاص ٹائم میں رک رہے ہیں تو ہر وقت اس خوف کو، اس تقوی کو اپنے ساتھ رکھیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر تازہ رکھیے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت، توحید سب سے پہلے ہے. شرک ہے تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا. ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، ثواب لینے کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس نے رات کی تراویحیں پڑھی اس کے لیے بھی یہی اعلان ہے. جس نے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کر کے وہاں اللہ کی عبادت کر لی اس کے لیے بھی یہی اعلان ہے. اے اللہ ہمیں ان اپنے پیاروں میں شامل فرما دے جن کو آنے والا یہ رمضان نصیب ہو، اور اس رمضان میں اللہ ہمیں خوب نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ رمضان جائے تو اس حال میں کہ ہم تیرے پیاروں میں شامل ہو چکے ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.